بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. عزت مآب رئیس جامعہ ڈاکٹر عبداللہ محمد السلفی حفظہ اللہ، گرامی قدر صدر مجلس، محترم ناظم جلسہ اور جملہ سامعین و سامعات، علماء اسلام کی وفات بلا شبہ اسلامی معاشرے کے لیے ایک بہت بڑا حادثہ اور سانحہ تصور کیا جاتا ہے۔ حالیہ دنوں میں مختلف مکاتب فکر سے تعلق رکھنے والے اصحاب علم و فن، عازم و اکابر میں ہمارے ممدوح مفسر قرآن، نازش سلفیت علامہ ڈاکٹر محمد لقمان السلفی رحمہ اللہ کا سانحہ ارتحال بھی ہے۔ آپ کی وفات حسرت آیات سے عرب و عجم کی آنکھیں اشکبار ہو گئیں۔ مادر علمی جامعہ امام ابن تیمیہ کے جملہ متعلقین و منسوبین اور ابنائے تیمیہ کا وجود ہل گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ کر ہر شخص اپنے آپ کو قابو میں کرتے ہوئے داعیے اسلام کے رفع درجات کی دعائیں کرنے لگا۔ علامہ موصوف رحمہ اللہ عالم اسلام کے نامور اور قد آور علماء میں سے تھے۔ آپ قوم و ملت کا قیمتی اثاثہ تھے۔ مختصر یہ کہ علامہ رحمہ اللہ گناہوں خوبیوں کے مالک اپنی ذات میں تنہا ایک انجمن تھے۔ آپ کے کارنامے اتنے عظیم ہیں کہ دنیا ان کارناموں سے قیامت تک مستفید ہوتی رہے گی۔ انشاءاللہ آپ کے یہی کارنامے اخروی نجات کا ذریعہ بھی بنیں گے۔ مفکر اسلام رحمہ اللہ کی شخصیت عرب و عجم میں مقبول و معروف شخصیت تھی۔ یہی وجہ تھی کہ آپ کی وفات پر دنیا کے کونے کونے سے محبان علم و عرفاں اور آپ کے قدردانوں کی طرف سے سوشل میڈیا، اخبارات، میگزینز اور دیگر رسالوں میں تاثرات اور تعزیتی پیغامات کا انبار لگ گیا، جو اس بات کی واضح دلیل ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو لوگوں کا محبوب نظر بنایا تھا۔ وَذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ، یہ رتبہ بلند ملا جس کو مل گیا۔ سامعین و سامعات، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے شہد اللہ انہ لا الہ الا ہو والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط۔ اس آیت مبارکہ میں موجود اہل علم کی فضیلت کو دیکھتے ہوئے میں بھی اپنے محسن و مربی علامہ ڈاکٹر محمد لقمان السلفی رحمہ اللہ کی وفات حسرت آیات پر چند نام اور علماء کے تاثرات پیش کرنے کی جسارت کر رہا ہوں۔ جامعہ امام ابن تیمیہ کی تعمیر و ترقی میں علامہ رحمہ اللہ کے دست و بازو اور معروف عالم دین استاذ گرامی قدر ڈاکٹر ارشد فہیم مدنی حفظہ اللہ فرماتے ہیں کہ مفسر قرآن رحمہ اللہ کی زندگی کا پہلا وصف نماز باجماعت کی پابندی، دوسرا وصف ان کی سادگی اور تواضع تھا، تیسرا وصف ان کی خودداری اور بلند ہمتی تھی۔ بظاہر معمولی کرتا پائجامہ اور ٹوپی میں ملبوس کبھی احساس کمتری کے شکار نہیں ہوئے۔ استاذ محترم فرماتے ہیں کہ ایک بار میں ٹرین کی سفر میں موتیہاری سے دہلی علامہ کے ساتھ تھا۔ ٹرین کے فرسٹ کلاس ڈبے میں ہماری سیٹیں بک تھی۔ اس ڈبے میں اس علاقے کے ایک سابق بھی پہلے سے موجود تھے۔ انہوں نے ہمیں دیکھتے ہوئے ایک طنزیہ جملہ داغا جو مولویوں کی اہانت پر مشتمل تھا۔ اس کے بعد محترم بانی جامعہ رحمہ اللہ نے اس کی ایسی خبر لی کہ وہ دم بخود رہ گیا۔ علامہ کا ایک جملہ تھا کہ میں پی ایچ ڈی ڈاکٹر ہوں اور میں جتنی زبانیں روانی سے بول سکتا ہوں اسے آپ سمجھ نہیں سکتے ہیں۔ علامہ رحمہ اللہ کا ایک بڑا وصف وقت کی قدر و قیمت کو سمجھنا اور اس کا صحیح استعمال تھا۔ اسی طرح آگے فرماتے ہیں استاد محترم کہ انہوں نے سلفیت اور اہل حدیثیت پر کبھی کوئی سمجھوتا نہیں کیا۔ جامعہ پر بڑے بڑے مشکل حالات آئے۔ ایک زمانے میں جامعہ کے ذریعے تیزی سے پھیلتی ہوئی سلفیت کو ختم کرنے کے لیے ایک بڑی سازش رچی گئی۔ جامعہ کی اینٹ سے اینٹ بجانے کی پلاننگ کی گئی، لیکن اس خطیر موقع پر بھی محترم بانی جامعہ رحمہ اللہ نے اپنے منہج کتاب و سنت سے ہٹنا گوارا نہیں کیا اور بڑی حکمت کے ساتھ اس کو ڈیل کیا۔ مولانا نظر المبین ندوی امام و خطیب جامع مسجد ڈھاکہ فرماتے ہیں کہ علامہ رحمہ اللہ کی وفات میرے لیے ذاتی طور پر بہت ہی صدمے کی چیز ہے۔ انہوں نے علمی حلقے میں عظیم نمایاں کام کو انجام دیا۔ علامہ موصوف کی وفات جامعہ اور علاقے کے لیے ایک عظیم خسارہ ہے جس کی تلافی ناممکن ہے۔ شیخ مطیع الرحمن سلفی
किशन गंज ने डॉक्टर साहब की वफात को मुल्क व मिल्लत, जमात व जमीयत का अजीम खसारा और इल्मी दुनिया का अजीम सानिहा बतलाया। उन्होंने कहा कि मौसूफ एलाए कलेमतुल्लाह, तबलीग दीन और कुरान और सुन्नत की इशाअत के लिए हमा वक्त सरगर्म रहते थे। मौसूफ के कलम गोहरे बार से कई अहम व मुफीद नुस्खे अस्सायुल हसीस, एहतमामुल मुहद्दिसीन, रशुल बरद और तैसीर रहमान ले बयानुल कुरान की तबात हुई है। मौसूफ की इल्मी खिदमत हमेशा के लिए तिश्ना लबों की तिश्नगी दूर करती रहेंगी। शेख मोहम्मद अशफाक सलफी हफिज़हुल्लाह दरभंगा फरमाते हैं कि डॉक्टर मोहम्मद लुकमान सलफी की कदावर और अहदसाज शख्सियत अरब व अजम में यकसा मारूफ व मशहूर थी। ज़माना उनकी गुनागो खुसूसियात से वाकिफ है। माशाअल्लाह ज़बान व कलम की दौलत से माला माल थे। मुख्तलिफ उलूम व फ़नून में महारत हासिल थी। उनकी तालीफात और तराजुम से एक आलम फैज़याब हो रहा है। अज़्म व हिम्मत के कोहे गिरा थे और आपने जामिया इब्न तैमिया के नाम से करबी दरसगाह कायम की और महज चंद सालों में उसे मुल्क की कदीम और अजीम दरसगाहों की सत में ला खड़ा किया। उनकी वफात से दारुल उलूम मोहम्मदिया सलफिया अपने एक अजीम और आलमी शोहरत याफ्ता फारिग तहसील से महरूम हो गया। जमात अहले हदीस हिंद के कायद और मरकजी जमीयत अहले हदीस के अमीर शेख असगर अली इमाम महदी हफिज़हुल्लाह ने हमारे मोहसिन व मुरब्बी को कौम व मिल्लत और जमात का अजीम सरमाया करार दिया। आपने फरमाया कि डॉक्टर साहब हमाजहत आफाकी शख्सियत के मालिक और सलफियत के बहुत बड़े आलम बरदार व खैरखा थे। उन्होंने पूरी जिंदगी कौम व मिल्लत और जमात की तामीर व तरक्की, फलाह बहबूद, तालीम व तरबियत और इस्लाह व रिफाह के लिए वक्फ कर रखी थी। उनकी जिंदगी नस्ल नौ के लिए मशल राह है। शेख मोहम्मद अनवर मोहम्मद कासिम सलफी कुवैत रहमतुल्लाह हैं कि डॉक्टर साहब इंतहाई गैरतमंद सलफी थे, अकीदे सलफ पर नाजा और उससे अपनी जान से ज्यादा मोहब्बत करने वाले थे। जिंदगी के किसी मोड़ पर आपने अपनी सलफियत से कभी कोई मुजामलत नहीं की। शाह फैसल, शाह खालिद और शाह फहद रहमहुल्लाह के हर दौर में हर मैदान में इख्वानों की बहुतात हो गई थी और वो कहीं किसी सलफी मसलक को पाते तो मुमकिन हद तक परेशान करने की कोशिश करते। हत्ता के जामिया इमाम मोहम्मद बिन सऊद रियाज के किस्म सुन्ना सेक्रेटरी डॉक्टर कासिम शामी ने आपकी पीएचडी के दरखास्त को सिर्फ इसलिए मुस्तरद कर दिया कि आपके नाम के साथ सलफी लिखा था। डॉक्टर साहब के साथ इस तरह के बहुत सारे वाकयात पेश आए। उस दौर में कई लोगों ने आपको मशवरा दिया कि आप अपने नाम के साथ सलफी लिखना छोड़ दें, लेकिन उस मुजस्समे इस्तक़लाल ने साफ तौर पर यह कहते हुए इनकार कर दिया कि सलफियत मेरे दिल में, मेरी रूह में और मेरे नाम में है और इसे मैं किसी भी सूरत में अपने आप से जुदा नहीं कर सकता। शेख अब्दुल मुईद मदनी अलीगढ़ फरमाते हैं कि तालीमी, दावती और इल्मी सरगर्मियां इस हद तक बढ़ जाए कि किसी खित्ते में एक चलती फिरती तस्वीर बन जाए, उसे जामिया इमाम इब्न तैमिया कहते हैं और इन तमाम सरगर्मियों को डॉक्टर मोहम्मद लुकमान सलफी कहते हैं। जामिया उनकी शनाख्त और वो जामिया की शनाख्त है। अल्लामा डॉक्टर मोहम्मद लुकमान सलफी रहमहुल्लाह के रफीक खास शेख हफीजुर रहमान आज़मी उमरी हफिज़हुल्लाह अपने एहसासात को बही अल्फाज बयान करते हुए लिखते हैं कि लुकमान साहब के अज़्म जवां से मुझे उम्मीद थी कि वो चुप बैठने वाले नहीं, कुछ करेंगे जरूर, ये मुझे यकीन था, लेकिन इतना कुछ करेंगे, इल्म व मारिफत की एक बस्ती आबाद करेंगे, ये सोचा नहीं था। मैं उन्हें अपने ही जैसा एक साथी समझता था, लेकिन अपनी आंखों से एक इल्मी सकाफती समंदर को देखा तो मेरे दिल में उनकी कदर मंजिलत बहुत बढ़ गई, अपनी हैसियत घट गई और मुझे शर्मसार कर गई। शेख अब्दुल अलीम अब्दुल हफीज सलफी हफिज़हुल्लाह सऊदी अरब लिखते हैं कि सलफ की किताबों को नई तरतीब व तनसीब के साथ तबाह कराने का जज्बा, इल्म की नशो इशाअत के साथ बेपनाह शगफ और डॉक्टर साहब के इस्लाफ से मोहब्बत और इल्म दोस्ती का जीता जागता सबूत है। दारुद्दाई और मरकज इब्न बाज की मतबूआत पर नजर दौड़ाने से मनहजे सलफ से आपके लगाव का बखूबी पता चलता है। शेख मोहम्मद अली सलफी हफिज़हुल्लाह रोहतक नेपाल अपना तअस्सुर बयान करते हैं कि डॉक्टर साहब रहमहुल्लाह का साने इर्तिहाल आलम इस्लाम का मिन जुमला इल्मी खसारा है। आपके बाद ये इलाका अजीम रहनुमा और बेमिसाल रहबर से महरूम हो चुका है और एक बहुत बड़ा खला पैदा हो गया, बल्कि यूं कहा जाए कि आपके बाद तारीकी छा गई तो बेजा न होगा। बिछड़ा वही सदा से कि रुत ही बदल गई, एक शख्स सारे शहर को वीरान कर गया। हजरात, अब अखीर में साहिबुल बैत अदरा बिमा फीह के तहत मुख्तसर तौर पर चंद सीनियर तैमी इख्वान के एहसासात व जज्बात पेश खिदमत हैं। डॉक्टर मेहराज आलम मोहम्मद इनफाक तैमी हफिज़हुल्लाह फरमाते हैं कि अल्लामा रहमहुल्लाह की शख्सियत और उनकी खिदमत भी अजीम थी। ममलकत सऊदी अरब की शहरियत हासिल करने के बावजूद आपने अपनी जाए पैदाइश को
علم و ہنر کا گہوارہ بنا دیا اور بقول مفکر ملت شیخ مختار احمد ندوی رحمہ اللہ ابن حجر کا عسقلان بنا دیا۔ اتنے عظیم کارنامے سر انجام دینے میں سینکڑوں فیصلے اور ہزاروں اقدام کیے ہوں گے اور انگنت لوگوں کا سامنا ہوا ہوگا۔ بتقاضائے بشریت اجتہادی غلطیاں بھی ہوئی ہوں گی، پتھروں کو گزند و تکلیف بھی پہنچی ہوگی۔ ان تمام امکانات و احتمالات کو رد کیے بغیر میں تمام احباب و خواتین سے عاجزانہ گزارش کرتا ہوں کہ اگر کسی کو علامہ رحمہ اللہ کی زندگی کے کسی بھی مرحلے میں اس طرح کی تکلیف پہنچی ہے تو ان کی عظیم خدمات کی بدولت ان کو درگزر کر دیں اور ان کے حق میں دعائے مغفرت فرمائے، اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ آپ کی خطاؤں کو معاف فرما دے گا۔ ڈاکٹر محمد یوسف ابو طلحہ تیمی لکھتے ہیں کہ 20ویں صدی کی 80 کی دہائی میں تشنگان علوم نبوت پر مایوسی اپنے شکنجے کسے جا رہی تھی۔ معروف سلفی جامعات کو تنگی دامہ کا شکوہ تھا، داخلے محدود و وظیفے بڑی بڑی سفارشات کے بعد ہی مل پاتے تھے۔ ایسی ناگفتہ بہ صورتحال میں اللہ رب العالمین کی توفیق سے تعلیمی زبوحالی کے خاتمے کا عزم لے کر ایک مرد آہن کھڑا ہوا جس کی شبانہ روز پیہم قربانیوں سے ایسا تعلیمی انقلاب آیا جسے تاریخ تا قیامت یاد رکھے گی۔ دنیا اس مرد آہن کو ڈاکٹر محمد لقمان سلفی رحمہ اللہ کے نام سے جانتی ہے اور اس تعلیمی انقلاب کے سرچشمے کو عالم اسلام میں جامعہ امام ابن تیمیہ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ شیخ عمر فاروق تیمی فرماتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب نے اپنی حیات مستعار میں بہت سارے کارہائے نمایاں انجام دیے ہیں، خاص طور پر اپنے آبائی علاقے میں ایشیائی سطح پر مشہور و معروف تعلیمی ادارہ مادر علمی جامعہ امام ابن تیمیہ اور اس کے دیگر شعبہ جات کے قیام کے ذریعے آپ نے جو دینی، علمی، دعوتی، اصلاحی، تہذیبی، ثقافتی اور سماجی خدمات انجام دی ہیں وہ ناقابل فراموش ہیں۔ ڈاکٹر شیس محمد ادریس تیمی فرماتے ہیں کہ علامہ ڈاکٹر محمد لقمان السلفی بیک وقت بلند پایا مفسر، محدث، فقیہ، سیرت نگار، ماہر تعلیم عربی، اردو اور انگریزی کے ادیب و خطیب، منتظم اور جہاں آگاہ مدبر تھے۔ ڈاکٹر عبدالواسع تیمی کہتے ہیں کہ علامہ ڈاکٹر محمد لقمان السلفی رحمہ اللہ ایک جہاں دیدہ اور دراندیش انسان تھے۔ ان کے اندر اللہ تعالیٰ نے پارے کی سیما بھی، بجلی کی بےتابی اور ممولے کو شہباز سے لڑانے کا ہنر ودیت کر رکھا تھا۔ یہی خصوصیتیں انہیں قوم و ملت کے لیے کچھ کر گزرنے پر مجبور کرتی تھی۔ وہ قوم کو ترقی یافتہ، علم یافتہ اور ہنر یافتہ دیکھنا چاہتے تھے۔ وہ متمنی تھے کہ سماج کے نچلے پائدان پر کھڑا انسان بھی اپنے بچے کو علم و ہنر سے آراستہ کرے۔ وہ قوم کے ہر بچے کو قلم کا دھنی دیکھنا چاہتے تھے۔ شیخ محمد کلیم انور تیمی حفظ اللہ فرماتے ہیں کہ بلا شبہ علامہ رحمہ اللہ کی شخصیت بہت عظیم شخصیت تھی۔ آپ ایک احد تھے، انہوں نے اپنی بسائی ہوئی امن و سلامتی کی بستی مدینۃ السلام میں جامعہ امام ابن تیمیہ اور دیگر تعلیمی اداروں کا قیام اور اپنی مفید ترین تحقیقی و تصنیفی اور دعوتی و تربیتی کاوشوں اور علماء و باحثین کی سرپرستی کے ذریعے جو کارہائے عظیم انجام دیے ہیں ان کو کر دکھلانے کے لیے ایک عہد کی ضرورت پڑتی ہے۔ ڈاکٹر ذل الرحمان تیمی حفظ اللہ کا بیان ہے کہ علامہ ڈاکٹر محمد لقمان السلفی رحمہ اللہ ایک عظیم محقق و اسکالر اور فقید المثال مصلح و مربی بھی تھے۔ آپ متلاشیان علم و فن کو اپنی دل پذیر نصیحتوں سے حوصلہ افزائیوں کے ذریعے تصنیف و تعلیف اور تدریس و دعوت کی دنیا میں پرواز بھرنے کا ہنر سکھاتے تھے۔ آپ کی ہر ادا نرالی، ہر گفتگو مؤثر اور ہر اصلاح دلوں میں اثر کرنے والی اور ہر تحریر متوجہ کرنے والی ہوتی تھی۔ اور اب چلتے چلتے میرے دل کے نہا خانے سے جو آواز نکل رہی ہے شعر کی شکل میں وہ یہ ہے کہ کچھ ایسے بھی اٹھ جائیں گے بزم سخن سے، کچھ ایسے بھی اٹھ جائیں گے بزم سخن سے، تم ڈھونڈتے پھرو گے مگر پا نہ سکو گے، چھپ گئے وہ ساز ہستی چھیڑ کر، چھپ گئے وہ ساز ہستی چھیڑ کر، اب تو بس آواز ہی آواز ہے، اہل خیرت بیٹھے یوں ہی سوچتے رہے، اہل خیرت بیٹھے یوں ہی سوچتے رہے، دیوانہ زمانے میں بڑا کام کر گیا۔ اللہ تعالیٰ علامہ رحمہ اللہ پر اپنے رحم و کرم کی برکھا برسائے اور ان کا حشر انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین کے ساتھ فرمائے، آمین۔ وما توفیقی الا باللہ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اخوکم فی الدین نیاز حسن تیمی مدنی۔